کی طرف دیکھ کے بولا لوگوں ایک خونی سیلاب آنے والا ہے تو تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بوڑھوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہاری بچیوں کی عزتوں کو تار تار کر دے گا، تمہاری بچیوں کے سروں سے دوپٹے چھین دے گا، تمہاری بچیوں کے چہروں سے نقابوں کو چھین دے گا، تمہارے جوانوں کو برباد کر دے گا، تمہاری مساجدوں کو تباہ کر دے گا، تمہارے مدارسوں کو برباد کر دے گا۔ لوگوں عیاشی سے توبہ کر لو، لوگوں مکاری سے توبہ کر لو، لوگوں زنا سے توبہ کر لو، لوگوں اپنے رب کی رحمت کو آواز دو، آ جاؤ پلٹ کر مسجدوں کی طرف، آ جاؤ پلٹ کر اپنے علماء کی طرف، آ جاؤ ان کے دامن کو پکڑ لو۔ لیکن مجذوب کی کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا، گلیوں میں آواز دیتا رہا، دوسرا دن گزر گیا، گلیوں میں آواز دیتا رہا، تیسرا دن گزرا، گلیوں میں آواز دیتا رہا، لوگوں نے کہا پاگل ہے، چلاتا ہے چلانے دو، کسی نے کہا دیوانہ ہے، چلاتا ہے چلانے دو، کسی نے کہا مجذوب ہے، چلاتا ہے چلانے دو، کوئی نہیں سنتا۔ لیکن جب بار بار آواز دیتا، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا گیا، اس غریب کے پتھر مارے گئے، اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا، اس کو کھینچ کھینچ کر مار رہے تھے، اس کو کھینچ کھینچ کر مار رہے تھے، کوئی اس کے تھپڑ مارتا، کوئی اس کے چپل مارتا، کوئی اس کے پتھر مارتا، کوئی اس کے ڈیلے مارتا، اسے کھینچ کر جنگل میں لے جا کر پھینک آئے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ بغداد میں جب کسی نے آواز نہیں سنی، اللہ نے عذاب بھیجا، تاتاریوں کا لشکر بغداد کی سرزمین پر آیا، مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا، ان کے سروں کا مینار بنایا گیا، ان کے سروں میں شراب پی گئی۔ بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ خون میں گھوڑے تیر رہے تھے۔ تمہاری بچیوں کو پکڑ کر چوراہے پر لٹا کر بلاత్కాر کیے گئے، تمہاری عورتیں جو حاملہ تھی ان کے پیٹوں کو چاک کر کر، ان کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کر تلوار سے کاٹ دیا گیا، تمہارے جوانوں کی جوانی کو لوٹ لیا گیا۔ تب پوری دنیا چلا کے بولی، بغداد پلٹ کے بولا، اس نوجوان اس بوڑھے نے صحیح کہا تھا، اس مجذوب نے صحیح کہا تھا، کاش اس کی بات مان لیتے تو بہتر رہتے، کاش رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے تو بہتر رہتے۔ آج وہ وقت ہندوستان میں آنے والا ہے، تمہاری بچیوں کے نقاب چھن چکے ہیں، تمہاری بچیوں کے دوپٹے چھن چکے ہیں، تمہارے نوجوان چلائے جا رہے ہیں، تمہارے بوڑھے مارے جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، تمہارے دکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اے قوم مسلم سدھر جاؤ، ہتھیار مت اٹھاؤ، تلواریں مت چلاؤ، بندوقیں مت چلاؤ۔ میں تمہیں وہ ہتھیار دیتا ہوں جو مدینے والے مصطفیٰ نے دیا، وہ ہتھیار سنتوں کا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار اخلاق کا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار کردار کا ہتھیار ہے۔ اٹھاؤ اپنے نبی کی سنتوں کو، چلو تو سنتوں پر، پیو تو سنتوں پر، کھاؤ تو سنتوں پر، جیو تو سنتوں پر۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں، اگر تم سنتوں پر چلو گے تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر ان کا نبی کیسا ہوگا، ان کا رسول کیسا ہوگا، ان کا پیر کیسا ہوگا، ان کا امام کیسا ہوگا۔ ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، ان سے کہو امام صاحب آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے ہم چلے۔ قسم خدا کی جب قوم اپنے امام کے پیچھے چلتی ہے، اللہ اس قوم کو روزہ کا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی نہیں آیا ہوگا، نماز کی پابندی کرو۔ امام صاحب آواز دے رہے ہیں، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ قوم کے جوان کو احساس نہیں ہے، مسجدیں تباہ ہو گئی اور کہتے ہو ہماری مسجدیں لے لی، ہمارا مدرسہ لے لیا۔ ابے دینے والا تو ہے، مسجدیں ویران تو نے کی ہے۔ کسی نیتا کا بیان سنا میں نے، اس نے کہا جس دن مسلمان فجر میں جمعے کے برابر آ جائے اس دن مسلمان کو مت چھیڑنا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ہم نہیں بول رہے ہو، کیا بات ہے، کڑوی لگ رہی ہے، کام کی بات، مزے کی بات نہیں آ رہی ہے۔ لگو میں تو کرایہ پہ تھوڑی ہوں تو تمہیں خوش کر کے جا رہا ہوں۔ میری تقریر طبیعت کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں،
دیکھ نہیں رہا بھائی بچیوں کا نکلنا دشوار اور دوسرے کا رونا کیا رو یار دوسرے کا رونا. میری قوم کے جوان 4 یہاں چوراہے پہ بیٹھے ہوں گے, 4 وہاں چوراہے پہ بیٹھے ہوں گے, 4 یہاں بیٹھے ہوں گے, کسی کے بچے نکل کے آئے گی ایسے غور سے دیکھیں گے تب تک ہی باندھ کیا شرم نہیں آ رہی آنکھیں پھوٹ نہیں دے رہی اور سوچ رہا ہے میری بہن تو گھر میں ہے, یہ دوسرے کی بہن ہے. نہیں, اگر تم کسی کی بیٹی کو دیکھے گا نا تو کوئی تیری بیٹی کو دیکھے. اگر تو کسی کی بہن کو دیکھے گا تو کیا سوچ رہا ہے بچیوں کی حفاظت, بہنوں کی حفاظت, بیوی کی حفاظت اونچی دیواریں بنانے سے, لمبے پردے لٹکانے سے نہیں. ہم نے تو یہ دیکھا جب کچی دیواریں تھی تب بھی کوئی کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھتا تھا. آج اتنی اونچی دیواریں تب بھی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, اور ہم سوچتے ہیں ہم نے تو اپنے گھر میں تالا لگا دیا, اونچی دیواریں بنائی ہیں, لمبے پردے لٹکائے, ہماری بچی ہماری بہن کو کون دیکھے گا, ہم دوسری کی دیکھیں تو کوئی بات نہیں, لگا لے. اگر بہن اور بیٹی کی حفاظت چاہتے ہو نا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہوں کی. اگر تم دیکھو گے نا تو تمہاری کوئی نہ کوئی